شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات بتلا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے بھی بدکاری و بے حیائی کی چابی ہے، جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین حضرت علی، کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد نے فرمایا، جب اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کو فرماتے سنا ہے کہ جو بھی عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے تو وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا، شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا، بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا وہاں فناہ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سطح عرض پر زندہ رہنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے کبھی فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتویں آسمان اور ساتویں زمین نے شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کا گزر ایک ایسے گروہ سے ہوا جس کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کاری اور بدکاری کرتے رہے ہیں۔ اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم سنگسانی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں، اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے 80 کوڑے ہیں اور 1 سال جو ہے وہ ملک بدر کرنے کے لیے حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عضو کا زنا ہے، بس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور اس کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے، اس کا زنا بوسہ لینا ہے۔ دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے، یہ جھٹلا کر باز رہتی ہے۔ حضرت
حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دہلوی صوبہ سرحد کا رہنے والا ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسہ میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو اپنے پاس بلوا لیا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ مدرسے کے نوجوان طالب علم نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈر، اور لڑکی پر نوجوان کے وظف کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ تم میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھے گئے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، ایک طرف ایمان، دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا کہ اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ بیت اللہ خلا میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آ گیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ جب شہزادی سے سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا اور لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے دریا پر جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کی۔ اس دن کا سبق بھی ناغہ ہو گیا۔ اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی ہی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا، کیا کروں واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے نوجوان سے پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے کہا کہ تمہاری کہانی سن کر نوجوان اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں سونگی یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زناکاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور دامنے اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل تو جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے، ارانی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی ارانیت کے دلدار بن چکے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی سے سوال کہ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی، آپ ایک خوبصورت جواب دیا۔ اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی، آپ شیر خدا ہیں، رسول آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تو پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت جو تھی اس نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے حضرت علی، ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، میں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا ہے۔ حضرت علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب امیر المومنین حضرت علی سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص
شخص واقعتاً تم سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ واقعتاً تمہاری عزت بھی کرے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل دماغ روشن ہو جائے اور مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو آج زنا کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا اور اب انہوں نے شادی کر لی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب، یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، وہ حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کے زانی کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اس میں اشارہ ہے، زانی مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ پاک دامن ہونا، اعلانیہ زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والے اچھے دوست۔ اس سے بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر کوئی مرد زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے زمانے میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح یہ ایک بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ غلیظ ترین عظیم گناہ ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو اس کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ زانیہ اور عطیہ ثانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دے دینا جو تائب نہ ہو تو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے ایک پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو تو اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے، بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ ہی چھبی آشنا بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت یا بدکار مرد کا جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکردار عورت تھی جسے انائکہ کہا جاتا تھا اور اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا یہ بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں نے چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا۔ یہ نائکہ آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرا سایہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد۔ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا نائکہ اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیمے والیو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے پہاڑ پر چلنے لگا حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا کہ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے ساتھ آیا اور اسے اٹھایا، اور وہ آدمی بھاری تھا یہاں تک کہ میں اسے اصغر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اصغر گھاس تھی۔ اس کی بھاری بھیڑ کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں نائکہ سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2-3 بار یہ بات کہی تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد کسی زانی یا مشرکہ سے نکاح نہیں کرتا، اس لیے تو جو ہے وہ نائکہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ نائکہ سے نکاح مت کر۔ سنن ابو داؤد میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا ہو چکا ہے، اور یہ بھی ممنون مومنوں پر حرام قرار دیا گیا۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا اگر زانی مرد یا زانیہ عورتیں زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور اگر کسی کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک عورت جو ہے وہ شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، اور اس سے یہ جو اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب سے بچائے، ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، ہمیں نیک صالحہ ہدایت دے، ہمارے دل میں کوئی ایسی تمنا نہ پیدا کرے اور نہ ہی کبھی کسی غیر محرم کی طرف اٹریکشن کا باعث ہو۔ اللہ ہمارے دل و دماغ کو ہمیشہ اچھے وسوسوں میں ڈالے اور اپنے اختیار میں رکھے، اور کبھی بھی شیطان کے اختیار میں نہ جانے دے، کیونکہ ہر چیز اس ذات کے اختیار میں ہے۔ آمین یا رب العالمین، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔